بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب جو خاص طور پہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے مہربان مشفق، ہمارے دوست استاذ القرہ، استاذ الحفاظ، استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عزیز الحق صاحب ہزاروی، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کی یاد میں منعقد ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور مہربان حاجی جاوید صاحب مرحوم مغفور، ان کے سارے ثواب کے لیے بھی آج کا یہ پروگرام منعقد ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ میں یہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مولانا عزیز الحق صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی پر بہت سارے حضرات تشریف ڈالیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب بھی میرے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، لیکن مولانا عزیز الحق صاحب سچی بات یہ ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بناوٹ کے، کہ وہ سارے مہمانوں سے بڑی محبت کرتے تھے جو پاکستان سے تشریف لاتے تھے، لیکن میرا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق تھا، اور اس تعلق کی وجہ سے جب بھی مولانا تشریف لے جاتے پاکستان میں، وہاں گاؤں میں بھی نعت کے لیے وہاں جایا کرتا تھا اور بڑی ہی محبت کرتے تھے۔ سچی بات ہے، میں نے یو کے کی دھرتی پہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں ماشاءاللہ، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان جیسا سچا، کھرا، صاف گو بہت کم انسان ایسے دیکھے۔ سچی بات میں کہوں گا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ ان کے اندر جو تڑپ تھی دین کے لیے اور خاص طور پہ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے، میں دعا کروں اللہ پاک ان کے جانشین مولانا سعد صاحب کو ان کا صحیح علمی جانشین بنائے، اور ان سے ان کی جو خواہشات تھی، تمنائیں تھی، اللہ پاک ان کے ذریعے ان کو پورا فرمائے، تاکہ ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہو اور آخرت بھی ان کی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو کیا سنوں، مجھے حافظ صاحب نے کچھ حکم بھی دیے ہیں، احکامات، ٹائم میرا تھوڑا ہے، یہاں آپ لوگوں کے پاس وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے، مصروف ترین لوگ ہیں آپ، اسی تو ویلے اتنے پاکستان اشاعت و باشری ہونے سریر تک حضرت عزیز میں نعتاں پڑھ دیں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ تو ہاں جی، تو یہاں پہ آپ حضرات بہت بڑا معدود ٹائم ہوتا ہے، تو میں نے اختصار کے ساتھ اس کے اندر حمد بھی پڑھ لی ہے، چند اشعار نعت کی بھی، اور پھر ان حضرات کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے ان کی یاد میں۔ تو باہر اگر کوئی 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی تک تو آپ خاموش بیٹھے ہیں، اب تھوڑا سا بولنے کا وقت آیا ہے، تھوڑا سا آپ بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس ذکر کا ثواب بھی حضرت کی روح کو پہنچائے اور حاجی صاحب کی روح کو پہنچائے۔ یہی مقصد ہے آج ہمارے بیٹھے ہیں یہاں، تو اس مقصد کو پانے کے لیے ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں چند اشارات میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، تاکہ ایک تو اللہ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ پاک اس ذکر کے صدقے ان برگزیدہ شخصیات کے درجات بھی بلند فرمائے۔ محبت سے کے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جھوم کے محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہ راضی ہوں گے۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ مل کے لا الہ الا اللہ، لا الہ
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ فصل گلوں لانا کا نہیں پابند فصل گلو لانا اب میں کیسے سمجھاؤں گا فصل گلو لانا آپ تو انگلش زیادہ سمجھتے ہیں لیکن بہرحال کبھی کبھی اردو کا ذوق بھی رکھ لیا کریں کیا ہے سبحان اللہ شاعر مشرق علامہ مرحوم کہتے ہیں کہ اسے مسجدوں میں مدرسوں میں خانقاہوں میں درسگاہوں میں ہی نہیں اسے ہر جگہ پڑھیں کاروبار دکان مکان گلیاں کوچے بازار اور اس کا کوئی موسم نہیں ہے مختصر یہ ہے کہ اس کا کوئی موسم نہیں ہے کہ اس موسم اسے پڑھنا ہر وقت اس کا ذکر کرنا ہے کہہ دیں سبحان اللہ اب شعر سماعت کیجئے گا کہ یہ کلمہ فصل گلوں لانا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہ ضرب لگائیے اس انداز سے ضرب لگائیے کہ پوری دنیا میں برموزت کی اس مسجد سے الا اللہ کی سزائیں جانی چاہیے نا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور موحد ہیں کہہ دیجئے الحمدللہ اور عاشق رسول ہیں کہہ دیجئے الحمدللہ مل کے محبت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مختصر کرتے ہوئے آخری شعر ہے کہ یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے اللہ کی حمد کے بعد آقا کی نام آج تو برادر عبداللہ صاحب نے بھی حمد کی سبحان اللہ میں کیا جی بہت اگے نکل گیا سامنے تک پیچھے چھڑ گیا بڑے ذوق کے ساتھ پڑھی مجھے بہت خوشی اور یہ کلام بڑا پرانا ہمارے بڑے بزرگ نعت خان اس کلام کو پڑھتے ہیں سچی بات ہے اللہ اللہ کی صدا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں اور برکت نصیب فرمائے اور شوق کی بات ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو نعت شریف سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی تو میں
دیکھ رہا ہوں جو مجھے آقا صاحب نے ٹائم دیا ہے نا، انشاءاللہ میں نے اسی کے اندر اختتام کرنا اور سارے مضمون سمیٹنے انشاءاللہ. تو نعت بڑا ایک خوبصورت جذبہ ہے، حضرت حسان کی سنت ہے اور آقا کی سنت ہے. سننا پڑھنا حضرت حسان کی ہے، تو آپ آقا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، خوشی سے کہیں سبحان اللہ. میں حضرت حسان کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. تو آپ حضرات نے بڑی محبت سے نعت سنی ہے، بڑے خوبصورت اشعار ہے، بڑی میٹھی نعت ہے، دل نشین نعت ہے. ملاحظہ کیجئے گا، شاعر کہتا ہے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے. مل کے کہیں سبحان اللہ. تو گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی کتنا سکون ملے گا اتنی راحت ہے. تو مل کے آپ نے یہ شعر میرے ساتھ پڑھنا ہے. ملاحظہ کیجئے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے. مل کے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے. ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. مل کے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی جی رہی ہے صرف اسی امید پر، جی رہی ہے صرف اسی امید پر. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک اور اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. اب شعر سنیے گا اور انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. سنیے گا شعر. شاعر کہتا ہے شبرو شبیر جانے فاطمہ، شبرو شبیر جانے فاطمہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. پڑھیے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، خواب میں جلوہ ہمیں دکھلائیں گے، خواب میں جلوہ ہمیں دکھلائیں گے. پڑھیے خواب میں جلوہ ہمیں دکھلائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس
کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے. اور حضرت مولانا عزیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سچی بات ہے ابھی بھی نہیں یقین نہیں ہوتا. جب میں نام لیتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج ابھی یہیں کہیں ہوں گی. ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ. ویسے دنیا سے چلے گئے ہمارے دلوں میں. کل میں ان کے یہاں گیا تو بڑا دل عجیب سی کیفیت ہوئی. وہاں مرکز میں گیا. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی آباد رکھے اور پوری دنیا میں اس کے جو ہے فیض کو عام و تام فرمائے. تو میں انشاءاللہ وقت کو دیکھ رہا ہوں، آپ گھبرائیے گا نہیں. جو وقت مجھے دیا گیا اس میں مجھے کام کرنا. حافظ ظفیر صاحب کی طرف سے احکامات بڑھتے جا رہے ہیں. کہہ لیجیے سبحان اللہ. تو میں حضرت کی یاد میں کچھ اشعار پہلے پیش کرتا ہوں، وہ رہ نہ جائیں. وقت کی قلت کے پیش نظر ملاحظہ کیجیے گا. اور یہ شاہ جی حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار لکھے تھے. اور سچی بات ہے اس وقت جو ہماری کیفیت ہے یہی اللہ تعالیٰ حضرت کو کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور حضرت کے خاندان کو سچی بات ہے پورے پتہ نہیں کتنے خاندان حضرت سے وابستہ ہے، کو صبر جمیل عطا فرمائے. ملاحظہ کیجیے گا. شاہ جی لکھتے ہیں دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں. کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، غم جاں کسے سنائے. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائے. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائے. یکا یک جو چھا گئی ہے غم و درد کی گھٹائیں. یکا یک جو چھا گئی ہے غم و درد کی گھٹائیں. گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں. گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں. نہیں دور دور چھاؤں، نہیں دور دور چھاؤں، کہاں اپنا سر چھپائے. نہیں دور دور چھاؤں، کہاں اپنا سر چھپائے. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں. وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں. وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں. گئے دور کے وہ قصے، گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے. گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں. وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے. وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے. وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے. مگر ایک حسین تمنا، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود
خود پلائے مگر حسین تمنا مگر حسین تمنا کہ حضور خود پلائے دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائے کوئی ہم نفس نہیں ہے کوئی ہم نفس نہیں ہے غم جاں کسے سنائے دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائے اور میں آخر میں بس حاجی جاوید صاحب مرحوم مغفور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں جب بھی آتا تھا وہ بڑی محبت بڑی خدمت کرتے تھے. اللہ پاک آپ ان کی موت دیکھی کہ ان کی موت کہاں پہ ہوئی. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. مجھے مولانا ضلع حسنین صاحب بتلا رہے تھے کہ پکے نمازی مسجد کے پکے نمازی. ظاہر ہے جب ایک پکا نمازی جدا ہو جاتا ہے تو مسجد کی رونق بھی تو اس پہ بھی کتنے اثرات پڑتے ہیں. ابھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے آئیں گے. مجھے تو مقصد ہے کہ گھر بھی لے کے جاتی ہے اور جب میں آتا یہاں پہ خدمت کے حوالے سے اتنا کپڑے دھونے میں حاضر دیکھیں یہ باتیں یاد آتی ہیں. یہ اخلاق ہوتے ہیں انسان کے اخلاق حسنہ ہوتے ہیں. تو وہ اتنی محبت اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں ان کو پنجابی کلام پسند تھا میاں صاحب کا بہت زیادہ چلنا شاید رسوئی پڑھتا ہوں اس کے باقی وقت نہیں ہے کہ مجھے حافظ صاحب میں اور بھی احکامات نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب بھی آپ کو سنائیں گے تو میں آخر میں پنجابی میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ٹو حاجی صاحب. اللہ پاک ان اشعار کے صدقے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کو بچوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. اجازہ کیجیے گا میاں صاحب لکھتے ہیں مالیدہ کم پانی لانا ہر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. کہہ دیں سبحان اللہ, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں. تے ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے او پردے پاں سارے آنکھیں مولا تیرا تیرا میں بھی آنکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا جے تو ہی کہہ چھڑ میرا تے باپ مرے گھر
वेला होंदा वीर मरन कंड खाली मावा बाज मुहम्मद बादशाह कौन करे रखवाली मावा बाज मुहम्मद बादशाह कौन करे रखवाली। और आखिरी शेर ना कर बंदिया ना कर बंदिया ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिना का मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, गलती हुई उसे माफ फरमाए। अल्लाह को कोई जुमला हमारा पसंद आया कबूल हुआ हो अल्लाह पाक उसके सदक़े हमारे इन दोनों बुजुर्गों पर अपना खुसूसी रहम करम फजल फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। MashaAllah, I will say the Aziz Rahman Shah said, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their recitation. Alhamdulillah, Shah Sahib, as usual, they brought the latest album with them. I request all brothers on the way out, please see me and take this easy inshallah. The next main guest we've got today, Sayyid Shah Abdul Aziz Sahib, just 1 or 2 minutes. Their father is one of the great mashayikh in Pakistan at the moment, Sayyid Ghulam Nabi Shah Sahib, Damat Barakatuh al-Aliyah. They had a very close connection to our Ustad Hazrat Maulana Aziz al-Haq Sahib Rahmatullah alayh, where they used to respect them a lot as though as the father. And their father came here, first time I met them was in 2001, and alhamdulillah they came to Barnozik as well, a beautiful glowing face. At that time my father was ill with cancer and he couldn't walk properly on his own, and their father said very confidently that I was doing hifz at the time. He said, "Beta, your father will be fine inshallah, I'll make dua." And then they wrote 2 taweez out and they said, utilize these, Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you shifa. Alhamdulillah, my father is still here today. This is what kind of buzurg their father is Sayyid Ghulam Nabi Shah Sahib. They used to have a madrasa in the rural area in the northwest frontier, and the 2005 earthquake, the whole madrasa finished it up, finished with the earthquake. And then Shah Sahib, mashallah, made a lot of effort. Their father made du'as, and today they've got a big idara in Mansehra city. Allah subhanahu wa ta'ala take great work from them, mashallah. There's 400 or 500 students there who are doing hifz, becoming ulama. And I heard from our Honorable Shah Sahib that just before our Ustad Maulana Aziz al-Haq passed away, 2 days before, they phoned them and asked them how their father was. And they said that I do dua that your father Shah Sahib to lead my janazah. And Shah Sahib said, I felt puzzled at the time about what they're saying. And such was Allah's will that our Ustad passed away. And their father, Sayyid Ghulam Nabi Shah Sahib, Damat Barakatuh al-Aliyah, led the namaz janazah. And Sayyid Abdul Aziz Shah Sahib is a very close friend and a brother of our Ustad. And the first time Shah Sahib's, the 4th or 5th visit to England, the first time they came to England, our Ustad Maulana Aziz al-Haq Sahib sponsored them and brought them to England and introduced them to the people of the UK and took them throughout the country. They had a relationship like brothers. And Shah Sahib, they read the namaz janazah of our Ustad. They were like brothers, they were friends. And straight after reading the janazah, they came on this journey to England. And alhamdulillah, today they're amongst us. So without taking any more time,
اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے مہمان خصوصی مخدوم العلماء فخر سعادات بلبل ہزارہ سید عبدالعزیز شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. میرے نہایت ہی قابل صد احترام مجلس میں موجود علماء کرام محترم حاضرین و برادران اسلام، آج کی اس تقریب کے ہمارے میزبان جناب حاجی امتیاز صاحب، مولانا ذل حسنین صاحب، مولانا ظفیر صاحب، دیگر حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہم سب مل بیٹھ کر اپنے ان بزرگوں کو ان بھائیوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں. جس راستے پہ وہ چلے گئے ہیں ہم نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے. میری مراد میرے بھائی دوست حضرت مولانا قاری عزیز الحق ہزاروی صاحب نور اللہ مرقدہ اور ہمارے بزرگ جناب حاجی جاوید صاحب، آج ان کی یاد میں یہ تقریب انعقاد پذیر ہے. ویسے بھی موت کا تذکرہ ضروری ہے کرنا کہ آج دنیا کی رنگینی نے ہمیں موت سے غافل کر دیا ہے. اور پھر اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، صلحاء کا تذکرہ کرنا. فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ، اور صالحین کا نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. وذکر الموت صدقۃ، موت کا تذکرہ کرنا یہ صدقہ ہے. وذکر القبر یقربکم من الجنہ، اور قبر کا تذکرہ یہ جنت کے قریب کر دیتا ہے. آج ان تذکروں سے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں.
बाज़ औक़ात मौत का तज़किरा करो, लोग कहते हैं यार छोड़ो, क्या किस बात में लगे हो, किस परेशानी में लगे हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। हकीकत यह है कि परेशानी की वजह यह है कि जब मौत का लफ्ज़ सामने आता है, हमने मौत के लिए तैयारी कोई नहीं की। हम ये समझते हैं कि बस जितना वक्त गुजर रहा है तो ये ठीक है, पता नहीं अगले जहान में क्या होगा। अगर ना मोमिन के लिए तो मौत तोहफा है। दोस्त को दोस्त से मिलाने के लिए ये दरमियान में एक पुल है। हमने अल्लाह से दोस्ती लगाई हुई है, तो अल्लाह से मिलने के लिए मौत का जायका चखना जरूरी है। आज हम इनके तज़किरे के लिए यहां जमा हैं, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मौके में उन शख्सियात का तज़किरा किया जाता है, उनकी याद में महफिलें मुनक़्क़िद होती हैं, सेमिनार होते हैं कि जो अपने किसी कारनामे से पहचाने जाते हैं। कोई बड़ा तारीखदान है, कोई फिलासफर है, कोई साइंसदान है, जिसने दुनिया में कोई नई चीज इजाद की थी, उसको उस नाम से याद किया जाता है। तो ये तज़किरे होते हैं, लेकिन वो तज़किरा तज़किरे की हद तक है। उस पे कोई ये कहे कि मुझे अजर और सवाब मिलेगा, मेरे गुनाह माफ होंगे, ये नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वो तज़किरे ना हो, वो होने चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को ये भी पता हो किस तरह की तारीखी शख्सियात गुजरी। तो हर एक शख्सियत अपने उस कारनामे से, उस काम से पहचानी जाती है। लेकिन नेक लोगों का तज़किरा करना, सुलहाए उम्मत का तज़किरा करना, उन लोगों के तज़किरे करने कि जिनकी मेहनतों की वजह से आज हमें कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो ईमान है वो हमें मिली है। इन तज़किरों में हमें सवाब भी मिलेगा, हमारे गुनाह भी माफ होंगे। ये नहीं है कि मौलाना कारी साहब को हमारे तज़किरों के मुख्ताज है, उनके लिए तो कुरान का एक हाफिज भी काफी है उनकी निजात के लिए। कुरान मजीद का पढ़ना बायस सवाब है, देखना बायस सवाब है। मैंने किताब में एक वाकया पढ़ा कि एक आदमी को दफनाया गया और दफनाने वालों में से किसी की जेब से कोई कीमती चीज कब्र में रह गई। मसला ये है कि कीमती चीज कब्र में रह जाए तो निकाल देना चाहिए। यहां तक मसला लिखा है कि किसी के कीमती दांत लगे हों उनको भी निकाल दिए जाए, मुंह से उनको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि जिस तरह इंसान खुद मोहतरम है, इसका माल भी मोहतरम है। इस तरह इंसान मोहतरम है, इसका माल भी मोहतरम है। अब देखें ना, किसी इंसान के साथ आज तक उसका खजाना नहीं दफनाया गया, क्योंकि जब वो मोहतरम है तो उसका माल भी मोहतरम है। तो कब्र को जब खोला, अल्लाह कभी अपनी कुदरत के नजारे दिखाते हैं और इस तरह के बहाने बन जाते हैं। कब्र को जब खोला तो देखते क्या है कि उसके कफन पे फूलों की चादर पड़ी है और उसकी कब्र चमक रही है, रोशन है, और ऐसी खुशबू से निकली उस कब्र से कि पूरा गांव कांप रहा है। कब्र खोलने वालों ने जल्दी कब्र को बंद किया और उनके घर वालों के पास गए, उनसे पूछा कि ये बुजुर्ग कौन सी नेकी करता, ये जो बूढ़ा फौत हुआ कौन सा कोई ऐसा मुनफरिद अमल करता था जिसकी वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र को रोशन कर दिया, कब्र चमक रही है, खुशबुएं महक रही है। तो घर वालों ने कहा और तो कोई ऐसी नेकी हमें नजर नहीं आती। बचपन में इसने कुरान नहीं पढ़ा था, लेकिन जब ये बूढ़ा हुआ तो उसे कुरान पढ़ने का शौक पैदा हुआ। इतना शौक पैदा हुआ, इतना शौक पैदा हुआ कि अब कुरान तो इसको आता नहीं था, जुबान पे चढ़ता नहीं था, लेकिन सुबह होती वुजू करके कुरान खोल के बैठ जाता, कुरान खोल के बैठ जाता और कुरान की हर हर सतर पे उंगली फेर कर कहता, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया। हम अपने हिंदू में कहते हैं, ये भी मेरे रब सचा था, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया। उंगली फेरता, मोहब्बत से कुरान को देखता, दीदार करता। अल्लाह ने उसके इस नेक अमल की वजह से, कुरान से मोहब्बत की वजह से, कुरान का दीदार करने की वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र को रोशन कर दिया। अब आप बताएं, जो सिर्फ देखें, कुरान को मोहब्बत की निगाहों से देखें, उनकी कब्र को रोशन हो,
جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کے حافظ تیار کیے ہیں، ان کی قبریں نہیں روشن ہوں گی؟ ضرور روشن ہوں گی۔ اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت اس کو آگ کے اندر ڈال دے۔ تو مولانا عزیز الحق صاحب اس بات کے کوئی محتاج نہیں ہے کہ وہ ہم لازماً اس کا تذکرہ کریں، ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں۔ ان کے لیے قرآن کے حافظ، یہ جو گلشن لگایا ہوا ہے ان کا، اور یہاں جو حافظ تیار ہوئے ہیں، آپ ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کی تقریریں سنی ہیں، انہوں نے عقیدہ درست کیا ہے، اللہ نے ان کو تو بڑی جرأت دی تھی، بڑی بہادری دی تھی، ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، لازمی بات ہے اس کا سوسائٹی کا ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزوں میں آدمی کمپرومائز کرتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن نہیں۔ میں ان کے ساتھ یہاں جب پیدل ہم نکلتے تو راستے میں کوئی شاگرد آ جاتا تو وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر ہو جاتے کہ قاری صاحب پتہ نہیں کیا کہیں گے، سر پہ ٹوپی رکھو، لباس ٹھیک رکھو، نماز کے لیے کیوں نہیں آئے، قرآن کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی وہ صرف یہ نہیں کہ ہفتے کے بعد ایک بیان ہوتا تھا، سال میں ایک جلسہ ہوتا تھا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ پھر اس پہ بھی بس نہیں، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اعلانیہ بھی ایک ایک کو بھی پکڑ کے سمجھایا اور اجتماع کر کے بھی لوگوں کو بات سمجھائی۔ بالکل ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں بھی اسی طرح، وہاں پاکستان میں کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کوئی فلم لگا دیتا ہے، فوراً اٹھ کے جاتے ہیں، اس کو بند کرو وغیرہ، میں گاڑی سے اترتا ہوں، میرا کرایہ واپس کرو، مجھے یہاں اتار دو۔ نماز کے لیے گاڑی، حالانکہ ہماری وہ جو ڈائیور چلتی ہے موٹر وے پہ، پھر وہ ان کے خاص مخصوص جگہ وہاں کھڑی کرتے ہیں، ویسے نہیں، نماز کے وقت میں ایک بیابانے میں انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، بھئی نماز کا وقت ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے، یا پھر مجھے اتار دو، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ جاؤ۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر کراچی کے ایک واقعہ مجھے ان کا یاد ہے، ایک چوک سے گزر رہے تھے مولانا عزیز الحق صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو دیکھا ایک نوجوان ہے اور وہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہے اور آگے بھی دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے اور یوں دیکھ رہا ہے۔ ان کا مزاج یہ تھا، اس سے جا کر پوچھنے کہ گزر کیوں دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی سامنے جو پولیس والے اس نے میرے جیب سے پیسے نکال دیے، اس نے میرے جیب سے، تھا بھی ٹریفک پولیس والا، اس نے میرے جیب سے پیسے نکال دیے۔ اب مولانا عزیز الحق صاحب سیدھے چوک میں گئے اور دونوں ہاتھوں سے گاڑیاں روکی، یوں کر کے چوک میں کھڑے ہیں، لوگ حیران ہو گئے یہ کیا، اور ایک مولوی ہے اور سر پہ سفید ٹوپی ہے اور موڑے پہ رومال ڈالا ہوا ہے، چوک میں کھڑا اور ساری گاڑیاں پورا روڈ جام کر دی۔ گاڑیوں والے نیچے اترے، لوگ کہنے لگے مولانا صاحب کیا کر رہے ہو، کیوں گاڑی روکنی؟ میں نے کہا یہ جو بدماش کھڑا ہے نا، یہ سامنے یہ پولیس والا، اس نے اس لڑکے سے پیسے لیے، جب تک یہ پیسے واپس نہیں کرے گا میں یہاں روڈ میں لیٹ جاؤں گا۔ پھر اس سے پیسے واپس لیے، اس کو دیے، پھر روڈ کھلا۔ اب اتنی جرأت، اور یعنی نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کسی سے کوئی بات کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، نہیں، انجام رب میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ کسی کو اللہ یہ ہمت دیتا ہے، یہ جرأت دیتا ہے، استقامت۔ اپنے گاؤں میں جاتے، حالانکہ وہاں تو مہمان ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہر وقت ان کا یہی کام لگا ہوتا، لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، بس خالی پڑی ہے، 10 میں بیٹھا کرو، یہ کرو، فلاں کرو۔ اللہ ہم سب کو یہ درد نصیب فرمائے۔ آج ہم جو دکھیاں ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، بچپن سے ہمارے ساتھ ان کی محبت، شفقت اور بہت ہی پیار کرتے تھے۔ میرے یہاں آنے کے لیے بہت تڑپتے تھے کہ آپ کب ادھر آئیں گے، کب ادھر آئیں گے۔ مجھے سپانسر کیا، ایک دفعہ کیا، ریفیوز ہو گیا، پھر کیا تو اللہ کے فضل سے ہم 4 آدمی سے 4 میں سے صرف میرا ہی لگا اور باقیوں کی پھر ریفیوز ہو گئے، تو بڑے خوش ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی یادیں اب ہمیں ستا رہی ہیں اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ تذکرہ کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی، جن کی وجہ سے ہمیں کچھ ملا ہے، ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے۔
تو ان کے تذکرے کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے بعد رسول اللہ کے تذکرے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے, صدیق آج رسول اللہ کی یاد بڑی ستا رہی ہے, ایسا نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے ہم تذکرے کے لیے بیٹھ جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نفوس پر مشتمل ایک اجتماع بنایا, جس طرح آپ نے چند لوگوں کو اکٹھا کر دیا. اور آج بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کافی دیر بیٹھ گئے, یہ بھی کمال ہے. یا یہ ہماری کرامت سمجھیں کہ آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں, اب آہستہ آہستہ اٹھ جائیں. اپنے عزیز رحمان شاہ صاحب سچ فرما رہے تھے کہ یہاں اتنی دیر بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بس ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے, ورنہ پاکستان میں تو پوری رات جلسے ہوتے ہیں, اس وقت پھر لوگ اپنے کاموں میں جاتے ہیں, اتنے باہر میں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا, ایک اجلاس بلایا, ایک اجتماع ہوا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, تو کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کا تذکرہ کرنا ہے, تو آئیے آج اللہ کے حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے لمحات صحابہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے, خوش بیٹھے ہوتے, اور جب گھر میں جاتے تو بڑے غمگین ہوتے. بیوی کہتی کیا بات ہے, ادھر خوش ہوتے ہو ادھر غمگین ہوتے ہو. فرمایا رسول اللہ کی جدائی کے لمحات ناقابل برداشت ہیں. پھر دوڑ لگاتے اور ایک مرتبہ فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے گا ہمارا, ہم یہاں جدائی نہیں برداشت کر سکتے, کل آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور یقیناً آپ جنت میں جائیں گے, بالا خانوں میں جائیں گے. ہم جنت میں گئے تو ہوں گے بھی نیچے, تو آپ کی شفقت, آپ کی محبت, آپ کی مجلس, آپ کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی, کس طرح آپ کا دیدار ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس پیارے صحابی کا یہ سوال سن کے خاموش ہو گئے. تھوڑی ہی دیر میں اس صحابی کی عظمت میں قربان جاؤں, اس کی دل کی خوشی کے لیے اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتاری, مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. اللہ نے اعلان فرمایا, میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں گے, صرف زبانی عشق نہیں, کیا کریں گے, تابعداری کریں گے. فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو, وہ تنہا نہیں ہوں گے, ان کا حشر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. انہیں وہاں نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی, شہداء اور صالحین کی معیت اور صحبت نصیب ہوگی. یہ تھا صحابہ کا انداز محبت کا. تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے, انس آغاز تو نے کیا ہے, مشورہ تو نے دیا ہے, اب بات بھی پہلے تو کرے گا پھر میں کروں گا. رسول اللہ کی یاد میں مجلس میں تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع میں, کیا فرماتے ہیں, لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا, لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا فسبیل عرفان النبیین ما وجدا. او پیغمبر کی پیاری جماعت, او پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کے وفاداروں جانثاروں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اگر اللہ رب العزت اس زمین کو حضور کی وجہ سے روشن نہ کرتے, حضور کی وجہ سے کائنات روشن نہ ہوتی, مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, فسبیل عرفان النبیین ما وجدا. ہمیں انبیاء کی جماعت کا تعارف نہ ہوتا, ہمیں نہ پتا ہوتا کہ آدم کون ہے, عیسیٰ روح اللہ کون ہے, موسیٰ کلیم اللہ کون ہے, ادریس کون ہے, ابراہیم خلیل اللہ کون ہے. ہمیں انبیاء کا تعارف کروایا تو اللہ کے محبوب نے کروایا. اب یہ تعریف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انس تو نے تعریف تو کیے لیکن تعریف کا حق ادا نہیں ہوا. تعریف تو کر دی لیکن تعریف کا حق ادا. حضرت انس فرماتے, صدیق تو حق ادا کر دے, میرے پاس جو کچھ تھا وہ تو میں نے پیش کر دیا.
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते, लौला अक़ामल्लाहु दीनन बे अहमदा, लौला अक़ामल्लाहु दीनन बे अहमदा फलम यशरब ज़मानु शुरबन बे वहदतिन अबदा। ओ पैगंबर की प्यारी जमात, रब की कसम उठा के कह रहा हूँ, पैदा करने वाले की कसम उठा के कह रहा हूँ, लौला अक़ामल्लाहु दीनन बे अहमदा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की वजह से दीन को कायम न करते, अंदाज अपना अपना, हुजूर की वजह से दीन को कायम न करते, फलम यशरब ज़मानु शुरबन बे वहदतिन अबदा। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, रसूल तो रसूल है, आज हमें अल्लाह के नाम का भी पता बिल्कुल न होता। हम वाहिद बने तो हुजूर की वजह से बने, हमें तौहीद की रोशनी मिली, तौहीद का नूर मिला तो आमना के लाल के सदके में मिला। हमें जो कुछ मिला, आज हमें इज्जत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला तो रसूलुल्लाह के सदके में मिला। इसलिए सहाबा क्या कर रहे हैं, तज़किरा कर रहे हैं। आज आप भी यहाँ बैठे हुए तज़किरा कर रहे हैं इसलिए कि आपको यहाँ हाफिज मिले तो मौलाना अजीजुल हक के सदके मिले, उनकी मेहनत से मिले, उनके मदरसे के क़याम की वजह से मिले। मौलाना तौकीर साहब हैं, वाकई इसम्बा मुसम्मा हैं और बड़ी अल्लाह ने इनको भी बड़ी खूबियों से नवाजा, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। जिस तरह वो हमारा ख्याल रखते थे, ये भी इसी तरह हमारा ख्याल रखते हैं। मौलाना साहब अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मौलाना साद अजीज को वाकई साद अजीज बना दे और अल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इन लोगों के तज़किरे ये हक बनता है ताकि इनके कारनामों को हम लोगों के सामने बयान करें कि ये लोग वैसे फजूल जिंदगी नहीं गुजारी, इन्होंने बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी है, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है, दीन की खिदमत में गुजारी है, अल्लाह की याद में गुजारी है, सारी मेहनत की। और मुझे पता है इन्होंने कितनी मेहनत करके ये मरकज बनाया और आज जब उसकी गुलशन के बहारों का वक्त आया तो वो दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये बहारें आप लोग देखेंगे, इनकी औलाद देखेगी, उनके चाहने वाले देखेंगे, लेकिन जब इन बहारों को आप देखेंगे ना तो फिर इन बहारों में उनको भी याद करना है, उनको भी याद करना है। इसलिए मेरे भाइयों, मजीद कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, काफी देर हो गई है, आपकी काफी देर से तशरीफ फरमा है। हम उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में, हाजी साहब की याद और उनकी मोहब्बत में यहाँ जमा हैं और आप सब हजरात तशरीफ लाए। और हम मुझसे पहले मौलाना ज़फ़ीर साहब ने और मौलाना तौकीर साहब ने, मौलाना साद अजीज ने, बाकी हजरात ने जो कुछ कहा बस वही काफ़ी है। मेरी आपसे ये गुजारिश है मेरे भाइयों, अगर ये चाहते हो कि कामयाब जिंदगी गुजरे, ये जहान भी अच्छा हो, वो जहान भी अच्छा हो, तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनाओ, अल्लाह के हबीब के तरीकों को अपनाओ, इसी में दोनों जहानों की कामयाबी। अगर हम तज़किरे करेंगे और तज़किरा करके उठ जाएंगे और फिर हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे तो फिर ये तज़किरा करना फजूल तज़किरा करना है। इसलिए मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह के तरीकों को अपनाओ, अपनी औलाद की फिक्र करो। ये न समझो कि बस सिर्फ पौंड ही काफी हैं, ये जो आपके नसीब में वो मिलेगा, नसीब से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिलना है वो आपको मिलना है। इसके लिए अपने औकात को भी जाया न करें, अपने ईमान को भी जाया न करें, आमाल सालिहा में मेहनत करें, आने वाली नस्लों की फिक्र करें कि ये नस्ल कहीं हमारे हाथों से बाहर तो नहीं जा रही, कहीं किसी और के हाथ में नहीं जा रही। इनके ईमान की फिक्र करें। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि लोग ये तो कहते रहते हैं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। सुनो होगा, लोग कहते रहते मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं कि ये असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये है कि ये सोचना चाहिए कि बच्चों के मरने के बाद बच्चों का क्या होगा, ये सोचने का होगा। खाना मिलेगा, हमें मिला है तो उनको भी मिलेगा, ये कौन सी बात है। हमें मकान मिला रहने के लिए तो उनको भी मिलेगा। दुनिया की फिक्र मत करो,
ان کی آخرت کی فکر کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس نسل کی فکر کرو. کل کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جن کے لیے ہم نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے ان کو دولت کی تو فراوانی کر دی ہم نے، کل ان کا ہاتھ ہوگا پھر ہمارا گریبان ہوگا. ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ کے حضور بھی تو پیش ہونا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا نہ غیروں کے رنگ میں رنگے جاؤ، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا تمدن، اور پھر مدینے والے کی تہذیب اور کلچر، اس کو نہ چھوڑو. سارے ناراض ہو جائیں، رسول اللہ کو ناراض نہ کرو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مپندار سعدی کے راہ صفا، تبارفت جز پہ در مصطفیٰ، خلاف پیغمبر کسیرا گزید کے ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر کی مخالفت کر کے ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. نوجوانوں اپنی اس جوانی سے فائدہ اٹھاؤ. وہ جوان بھی چلے گئے، تین بھائی جوانی میں چلے گئے، مولانا عزیز الحق صاحب، مولانا اسرار الحق صاحب، مولانا شمس الحق صاحب. تینوں بھائی. موت کا کوئی وقت کوئی پتہ نہیں. زندگی یقینی نہیں، موت یقینی ہے. آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے میرے بھائی. کیا ہم یہ سوچیں گے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، یہ پہلے مرے گا اور میں مروں گا بعد میں؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ زندہ رہے اور تو مر جائے. اس طرح واقعات ہوئے کہ نہیں؟ بوڑھے والدین گھر میں موجود ہیں اور اولاد ساری پرواز کر گئی. اس لیے نوجوانوں اس جوانی سے فائدہ اٹھاؤ. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کسی ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک آگے پیچھے نہیں سرک سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. کتنے سوال؟ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں. یعنی یہ وہ پیپر ہے کہ جس کے سوال آؤٹ ہو گئے اور پرچہ آؤٹ ہو جائے تو پھر اگر بچہ تیاری نہ کرے تو اس کی اپنی نالائکی ہوتی ہے. آپ کو پرچہ پہلے مل جائے کہ بھئی کل یہ سوال ہونے والے ہیں تو رات کو آپ تیاری نہیں کریں گے تو ہماری نالائکی ہے. اب یہ وہ پرچہ ہے کہ جو پہلے اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ 5 سوال تم سے ہونے، اس کے لیے تیاری کر لو. سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی 50 سال 70 سال 60 سال، کدھر فنا کر کے آیا. وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق مستقل سوال ہوگا کہ اس کو تو کہاں پرانا کر کے آیا. ہم سمجھتے ہیں جوانی النگوں اور تلنگوں کا دور ہے. ہم پوچھتے تک نہیں ہے کہ رات کو بچہ دیر سے کیوں آیا ہے، کس محفل اور مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کس غلط سوسائٹی کے اندر گیا ہوا تھا. ہم پوچھتے تک بھی نہیں. تو جب ہم نہیں پوچھیں گے تو کل ان کی جوانیاں برباد ہوں گی، پھر ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اتنے افسوس ہوتا ہے ان کو، اتنے دکھی ہو کہ وہ کہتے ہیں جی شاہ صاحب کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتلائیں، کچھ کریں جی، گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے. برمنگھم میں اس دن میں گیا، میرے ساتھی گواہ ہیں، یقین جانیے ماں باپ خون کے آنسو ہوتے ہیں. بچی نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے، وہ مارتی ہے اور ماں باپ کو مار کے ان پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. کہتے ہیں جی ہم بول بھی نہیں سکتے ڈر کے مارے. یہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑا ہوا. میں جوانی کے متعلق علیحدہ سوال ہوگا اور مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں سے. یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو جیسا ہو سوکھو پامے سیکھو، حلال ہو یا حرام ہو، جہاں سے ملے پیسہ ہونا چاہیے. نہیں، کمانے میں بھی تمیز ہو حلال و حرام کی، اور خرچ کرنے میں بھی تمیز ہو کہ میں ٹھیک جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں یا غلط جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں. یہ 2 سوال ہوں گے مال کے متعلق. وعن علم ماذا عمل به، اور ان معلومات کے متعلق سوال ہوگا. یہ نہیں ہے کہ صرف عالم سے سوال ہوگا، جس کو بھی مسئلے کا علم ہو گیا ہے اور علم ہونے کے بعد وہ مسئلے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور میں اس سے بھی سوال ہوگا کہ تجھے یہ معلومات فراہم ہوئی تھی اور تو نے اس کے مطابق کتنا عمل کر کے دکھایا. آج سچ بتاؤ، معلومات کی کوئی کمی ہے؟ آج ایک جاہل آدمی کے پاس بھی آپ جائیں، اس کی الماری میں بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی اور وہ بھی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوگا. عالم کے پاس تو ہے ہی، ایک عام آدمی کے پاس بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ مجھے دین کی بات نہیں پہنچی، میں دین کا مسئلہ نہیں سمجھا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا. آج جس چیز کی کمی ہے کہ ان معلومات کو ہم اپنی معمولات کا حصہ نہیں بنا رہے، ان معلومات کو معمولات کا حصہ نہیں بنا رہے. ہم رسول اللہ کی سنتوں سے طریقوں سے یکسر ہٹ چکے ہیں. ہمیں غیروں کا کلچر، غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن پسند ہے.
ہمیں اپنے آقا محمد رسول اللہ کی تہذیب کوئی پسند نہیں. میری باتوں سے ناراض نہ ہونا. آج اس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں. ہم اپنی جگہ بیٹھتے ہیں ترقی کر رہے ہیں. اور یہ مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں. لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے. بھئی کیا ہوا چاند پہ پہنچ گئے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا تھا پکارے زمینہ نے کو ساختی کے باسمانی اس برداختی. تو نے زمین پہ کون سے اچھے کام کیا؟ چاند کو گندا کرنے کے لیے جاتا ہے. انہوں نے تو وہاں بھی جا کر شراب ہی پی ہوگی اور کیا ہوگا. آج کے نوجوان کی ترقی کو دیکھ کر ٹوپی گر جاتی ہے. جو سائنس نے کتنی ترقی کر لی. بھائی تیری ٹوپی تو وہاں گرنی چاہیے کہ تیرے اور میرے آقا محمد رسول اللہ چاند پہ کیا عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے. پہنچیں کہ نہیں پہنچے؟ سچ کہا اکبر الآبادی نے. اکبر نے قوم کا مرثیہ پڑھا. اکبر ایک مولوی نہیں ہے بھائی، جج ایک بریسٹر ہے. معاف کرنا، مولوی غریب کی کون سنتا ہے؟ اس جج کی تو سن لو. اکبر کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ ترقی ہے فرنگی کی مسلمان کی نہیں. ہم ان کا کلچر، ان کا لباس، اپنا لباس بھی ان کو پہنایا کسی کو، اپنی زبان بھی اس کو سکھائیے، اپنی تہذیب بھی ان کو سکھا دیے. پھر کہتے ہیں ترقی ہم کر رہے ہیں. ہم کس طرح ترقی تو وہ کر رہے ہیں. وہ کوئی زبان نہیں سیکھتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اس کے بغیر تو گزارے ہی نہیں. کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ ترقی ہے فرنگی کی مسلمان کی نہیں. دوا ترقی کی میں نے دیکھی بسد ادب ہے یہی گزارش، مرض ترقی کرے گا اس سے مریض اچھا نہ ہو سکے گا. دوائی غلط استعمال کر رہے تھے، مرض بڑھتا جا رہا ہے. دوائی ٹھیک استعمال کرو، مرض کم ہوگا. اور علامہ اقبال مرحوم شاعر مشرق نے تو کچھ اور ہی کہہ دیا. فرمایا کہ شور ہے کہ ہو گئی دنیا سے مسلمان نابود. آج ہی کے لوگ کہتے ہیں ہم خود بیٹھے مسلمان کہتے رہتے ہیں. مسلمانی نہیں رہی جی، مسلمانی کہاں ہے جی. شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج ہمارے طریقوں کو دیکھ کر یہود و نصارا بھی شرما رہے ہیں کہ مسلمانی کا یہ طریقہ ہے کہ جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ، وہ آمنہ کے لال کا راستہ ہے. کہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے. میں علماء کی موجودگی میں بلکہ ایک تحفہ دے رہا ہوں، ایک روایت آپ کو دے رہا ہوں، پھر بات ختم کر رہا ہوں. اوحی اللہ الی نبی من الانبیاء، اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی. اور یہ روایت التشبہ فی الاسلام میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا التشبہ فی الاسلام، اس میں لکھی ہوئی ہے. وہاں دیکھ لیں، حوالہ دیکھ لیں وہاں. اوحی اللہ الی نبی من الانبیاء، اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی. وہ وحی کیا تھی؟ ان قل لقومک، اے نبی اپنی قوم سے یہ بات کہہ دو. کیا بات کہہ دو؟ فرمایا لا یجلسوا مجالس اعدائی، میرے دشمنوں جیسی مجلسیں اختیار نہ کرنا. لا یلبسوا ملابس اعدائی، میرے دشمنوں جیسا لباس نہ پہننا. لا یطعموا مطاعم اعدائی، میرے دشمنوں جیسا کھانا نہ کھانا. اس طرح اس طریقے سے وہ کھا رہے، اس طرح تم کھا رہے ہو. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَدْخِلُوا مَدَاخِلَ أَعْدَائِي، جہاں سے میرے دشمن داخل ہو رہے ہیں تم نے وہاں سے داخل نہیں ہونا. فرمایا فَيَكُونُ أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، اور اگر یہ کام کرو گے تو پھر سن لو جس طرح وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے. جس طرح وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے. تو میرے بھائیوں کی فکر تو ہونا، سوچ تو ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے قوانین کا احترام نہ کریں، وہ احترام تو اپنی جگہ کریں، لیکن ملک کا قانون بھی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اپنا کلچر بدل دیں. یہ کہہ رہے ہیں آپ کو قانون. ہم خود دوسرے کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. ہم خود اتنی ذہنی پستی رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر تو ہماری پہچان نہیں ہے. نہیں میری بھائی، میری پہچان اور ہے، میرا کلچر اور ہے، میری تہذیب اور ہے، میرا تمدن اور ہے. اس لیے اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو. میں نے یہ سخت باتیں آپ سے کہہ دی، شاید مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ اپنے پلے باندھیں گے. یہ دل کو درد لگتا ہے، یقین جانیے دل کو درد لگتا ہے.
ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم تو یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, شفاعت کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم رسول اللہ کی مخالفت کر کے جب وہاں جائیں گے تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے پیچھے ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, تم نے میری ایک سنت پہ بھی عمل نہیں کیا, تم نے میرا چہرہ بھی بنا کے میرے سامنے نہیں آئے. آج ہم اس چہرے سے بھی نفرت ہو رہی ہے, اس چہرے کو بھی ہم نے بدل دیا ہے. تو پھر ہم کس طرح کامیابی, کس طرح ہمارے قدم چومیں گے؟ ہم غیروں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ صورت میں بھی مشابہت کامیابی کا ذریعہ میرے بھائیوں, اور کچھ کوئی عمل نہیں. حوض کوثر پہ جائیں گے, اللہ کے محبوب کیا فرمائیں گے, کیا لے کے آئے ہو میرے امتیوں؟ یا رسول اللہ دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے پر آپ کی صورت لے کے آئے. بات بن جائے گی. حضور کی سیرت بھی اعلیٰ, بولو حضور کی صورت بھی اعلیٰ. حضور کی سیرت جیسی سیرت کسی کی نہیں, رسول اللہ کی صورت جیسی صورت بھی ایسی کہ اللہ کو بھی بنا کے ناز آیا. جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا, رب کو بھی بنا کے ناز آیا. اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی, پھر نہ بنایا تجھ سے نبی. خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا, ایسی صورت بنائی جس صورت پہ اللہ کو بھی ناز ہے, جس صورت کو دیکھ کر اللہ کو بھی حیا جاتی ہے. اللہ اپنا قانون بدل دیتا ہے. بدلا کہ نہیں بدلا؟ ادھر کافر عذاب مانگتے ہیں, ادھر رسول اللہ فرما رہے ربا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب ادھر سے میرا قانون حرکت میں آتا ہے, میں اپنے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہوں. ادھر سے تیرا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے, میں اپنا قانون بدل دیتا ہوں. بدلا کہ نہیں بدلا؟ رسول اللہ بار بار نگاہ اٹھا رہے ہیں, بیت المقدس قبلہ نہ رہے, بیت اللہ قبلہ بن جائے. اللہ نے یہ نگاہ بار بار دیکھی, میرا محبوب میری طرف کتنے پیار سے دیکھ رہا ہے. قرآن بولا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے. تیری خواہش پر, تیری چاہت پر, تیرے لیے, تیری امت کے لیے میں نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. جس چہرے سے رب کو حیا آ رہی ہے, امتی کو حیا نہیں آ رہی. امتی کدھر جا رہا ہے؟ ہم کن کی تہذیب اور کن کے کلچر پہ چل گئے ہیں؟ میرے بھائیوں, میں نے یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی, چونکہ مبارک محفل تھی, مبارک مجلس تھی. ان لوگوں سے ہمیں جو ملا وہ آپ کو ہم سنا رہے ہیں تاکہ یہ محفل ہماری بابرکت ہو جائے, بارونت ہو جائے. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا, اپنے میزبانوں کا. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا رسول اللہ کی سیرت پہ, آپ کی سنتوں پہ, آپ کی خوبصورتی پہ انشاءاللہ پھر باتیں ہوتی رہیں گی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, منتظمین کا بھی, میزبانوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں, دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.